جب میں رات کو کام سے واپس آتا تو گھر والے میری بیوی کے خلاف میرے کان بھر دیتے۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے بیوی سے 2 سال کا بچہ چھینا اور اسے مائکے بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے گھر میں کوئی پانی تک نہ پوچھتا۔ آخر ایک دن میں اسے واپس لینے چلا گیا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آگے میری بیوی تو صبح کے 8 بج رہے تھے اور کچن سے برتنوں کی ٹکرانے کی آوازیں میرے کمرے تک آ رہی تھیں۔ میں نے کروٹ بدلی تو دیکھا سائرہ بیڈ پر نہیں تھی۔ میں جانتا تھا وہ یقیناً 2 گھنٹے پہلے ہی اٹھ چکی ہوگی تاکہ سب کے جاگنے سے پہلے ناشتہ تیار کر سکے۔ میں نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کیے رکھیں تو باہر ہال سے امی کی گونجتی ہوئی آواز آئی کہ سائرہ یہ چائے ہے یا ابلا ہوا پانی؟ کیا تمہیں 1 کپ ڈھنگ کی چائے بنانی نہیں آتی؟ سارا دودھ ضائع کر دیا اور بتی کا رنگ بھی نہیں نکلا۔ امی کے بعد سائرہ کی دبی ہوئی آواز آئی کہ امی میں نے تو بالکل ویسے ہی بنائی ہے جیسے آپ کو پسند ہے، شاید دودھ والے نے آج دودھ پتلا دیا ہے۔ مگر امی کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ انہوں نے کب زور سے سینک میں پٹخا اور کہنے لگی کہ اب تم اپنی غلطی مجھ پر اور دودھ والے پر ڈالو گی۔ کل بھی تم نے پراٹھوں میں گھی اتنا زیادہ لگا دیا تھا کہ میرا معدہ جل رہا ہے۔ کیا آپ اپنے باپ کے گھر بھی اسی طرح عیاشیاں کرتی تھی یا وہاں سوکھی روٹی پر گزارا ہوتا تھا؟ میں کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا سائرہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا اور وہ خاموشی سے چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور صوفے پر بیٹھ کر اخبار اٹھا لیا۔ مجھے اس وقت سائرہ پر ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ روز کا شور میرے سکون میں خلل ڈال رہا ہے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ سائرہ اگر امی کہہ رہی ہیں کہ چائے خراب ہے تو بحث کرنے کے بجائے دوسری بنا دو، کیوں صبح صبح گھر کا سکون برباد کر رہی ہو؟ سائرہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شکایت تھی جو میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ کیٹل چولہے پر رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد سارا کمرے سے نکلی تو اس نے نیا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ سائرہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ بھابھی میرا وہ بلو والا سوٹ کہاں ہے جو میں نے پریس کرنے کو دیا تھا؟ سائرہ نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ سارا وہ تو ابھی میں نے استری نہیں کیا۔ ارسلان رو رہا تھا تو میں اسے چپ کرانے لگی تھی۔ سارا نے وہیں ہال میں کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ دیکھیں اسے، ذرا سا کام کہو تو نخرے دکھاتی ہے۔ ارسلان کا تو بس بہانہ ہے، سارا دن موبائل لے کر بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے سائرہ کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ ایک جوڑا استری نہیں ہو سکا تم سے؟ سائرہ نے رستی آواز میں کہا کہ علی ارسلان کو بخار تھا، وہ رات بھر نہیں سویا تھا، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ مگر میری بہن نے بات کاٹ دی کہ رہنے دو، اب مجھے نہیں پہننا، آپ کی تو عادت بن گئی ہے ہر کام میں دیر کرنا۔ میری بھابھی جب تک اپنے کمرے میں تھی وہ بھی ہال میں آ گئی تھی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ سارا تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ بی بی کو آرام کرنے کی عادت ہے نا، آخر نوکری کرنے والے کی بیوی جو بن گئی ہے، اب ہم جیسوں کا کام کیوں کریں گی؟ یہ تن سائرہ کے کلیجے کے پار ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی اور میں نے ناشتے کی میز پر بیٹھ کر پراٹھا توڑا تو وہ واقعی تھوڑا سخت تھا۔ میں نے پلیٹ سائڈ پر کر دی اور کہا کہ حد ہے سائرہ، تم سے ایک ناشتہ ڈھنگ کا نہیں بنتا، سارا موڈ خراب کر دیا۔ میں نے بھوکے پیٹ ہی دفتر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سائرہ میرے پیچھے آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ علی پلیز تھوڑا سا کھا لیں، میں ابھی دوسرا بنا دیتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ ضرورت نہیں ہے، اپنی یہ منحوس شکل میرے سامنے سے ہٹا لو، صبح صبح تمہاری وجہ سے میرا دن خراب ہو جاتا ہے۔ میں جب گھر سے نکلا تو پیچھے سے امی کی پھر وہی آواز آ رہی تھی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بھوکا چلا گیا، تم اس گھر کے لائق ہی نہیں ہو۔ دفتر میں سارا دن میرا ذہن گھر کی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ سارا سب کو جواب دیتی ہے، کیوں وہ خاموشی سے سب کی خدمت نہیں کرتی تاکہ گھر میں سکون رہے۔ دوپہر میں سارا کا فون آیا کہ بھائی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، سارا نے ان سے اونچی آواز میں بات کی ہے اور انہیں بد دعائیں دی ہیں۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے اسی وقت سائرہ کو فون کیا مگر اس نے اٹھایا نہیں، نہ جانے وہ کیا کر رہی تھی۔ میرا غصہ مزید بڑھ گیا کہ ابھی میری کال بھی نظر انداز کرنے لگی ہے۔ میں نے شام کو جلدی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو منظر وہی تھا جو میں سوچ کر آیا تھا۔ امی بیڈ پر لیٹی تھی اور سارا ان کے سر پر پٹی رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی امی رونے لگی کہ بیٹا اس لڑکی کو آج ہی اس کے گھر چھوڑاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ اس نے آج مجھ سے کہا کہ میں آپ کی غلام نہیں ہوں اور میں اپنی مرضی سے جیوں گی۔ سائرہ دوسرے کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ علی خدا کے لیے یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو صرف امی کو دوائی دینے گئی تھی تو انہوں نے گلاس میرے ہاتھ سے چھین کر فرش پر مار دیا۔ میں نے اسے ایک بھرپور تھپڑ رسید کر دیا تھا جس کی گونج پورے حال میں سنائی دی تھی۔ خبردار جو میری ماں کے سامنے زبان چلائی، تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ سائرہ زمین پر گر گئی تھی اور اپنا گال تھامے مجھے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ ارسلان جو قریب ہی کھیل رہا تھا وہ ڈر کر میری ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ میں نے اسے دور ہٹایا اور سائرہ سے کہا کہ آج سے تم اس ہال میں قدم نہیں رکھو گی جب تک میں نہ کہوں، تم اپنے کمرے میں رہو گی۔ سائرہ سسکیاں بھرتی ہوئی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی اور پیچھے سے سارا اور بھابھی کی معنی خیز مسکراہٹیں میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اسے ہوا دے رہی تھی۔ اگلے دن بھی میں موڈ خراب کر کے دفتر گیا تھا۔ دفتر میں میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا تھا اور میں سر پکڑے بیٹھا تھا کہ فون کی تھرتھراہٹ نے میری توجہ کھینچی۔ اسکرین پر امی کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے ان کی سسکیاں سنائی دیں۔ علی بیٹا، اگر میری عزت اس گھر میں اتنی ہی ہے تو مجھے کسی اولڈ ہوم چھوڑ آؤ، میں اب اس لڑکی کے تانے نہیں سہ سکتی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا کہ امی ہوا کیا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے لمبی آہ بھری
اور کہنے لگی کہ آج تمہاری خالہ کی بیٹی کی منگنی ہے۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں وہاں جانا ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی فیملی کے فنکشن میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اوپر سے مجھ پر چلانے لگی کہ آپ خود جائیں، مجھے سکون سے سونے دیں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے سائرہ کا نمبر ملایا، مگر وہ آج بھی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، اور پھر تیسری بیل پر اس نے فون اٹھایا تو میں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی امی سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ حالانکہ گھر جانے میں تمہیں کیا موت پڑ رہی ہے؟ سائرہ کی آواز تھکی ہوئی اور لرزتی ہوئی آئی کہ علی میری بات تو سنے، ارسلان کو کل سے موشن لگے ہوئے ہیں اور ابھی اسے الٹی ہوئی ہے، میں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے تو صرف امی سے یہ کہا تھا کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور بچہ بھی سنبھل نہیں رہا، آپ لوگ ہو آئیں۔ میں نے غصے سے ڈیسک پر ہاتھ مارا اور چلایا کہ بہانے مت بناؤ، امی کہہ رہی ہیں کہ تم نے ان سے بدتمیزی کی ہے، کیا وہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ سائرہ کی سسکی سنائی دی کہ علی خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، پتہ نہیں امی کیوں ایسا کہہ رہی ہیں۔ میں نے فون کاٹ دیا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سائرہ جان بوجھ کر میری ماں کو نیچا دکھا رہی ہے۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو ہال میں خاموشی تھی۔ سارہ اور بھابھی تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی اور امی بستر پر پڑی آہوزار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی سارہ نے منہ بنایا اور کہنے لگی کہ بھائی دیکھ لیں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، مگر بھابھی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں ہم خالہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں غصے سے بھرا ہوا کمرے کی طرف بڑھا اور زور سے دروازہ پیٹا۔ سائرہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ارسلان اس کی گود میں نڈھال پڑا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف جھٹکا اور کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، چلو ابھی تیار ہو کر باہر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سائرہ نے ارسلان کی طرف اشارہ کیا کہ علی دیکھیں اسے کتنا تیز بخار ہے، میں اسے اس حال میں کیسے لے جاؤں؟ مگر پیچھے سے بھابھی کی آواز آئی کہ علی بھائی بچہ تو تھوڑا بہت روتا ہی رہتا ہے، اصل میں یہ نہیں چاہتی کہ ہماری فیملی میں گھلے ملے، اسے ہم سب سے چڑ ہے۔ میں نے سائرہ کو وہیں چھوڑا اور الماری سے اس کا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکا کہ 10 منٹ میں باہر نہیں آئی تو یاد رکھنا میں تمہیں ابھی تمہاری ماں کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ سائرہ نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑے اٹھائے اور ارسلان کو بیڈ پر لٹا کر واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ ارسلان وہیں لیٹا بلک بلک کر رو رہا تھا، مگر کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بھابھی الٹا میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ دیکھا کتنا ضدی بچہ ہے، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے۔ حالانکہ گھر سارا وقت سائرہ ایک کونے میں ارسلان کو گود میں لیے بیٹھی رہی تھی، وہ نہ کسی سے مل رہی تھی اور نہ کچھ کھا رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر سائرہ کو دیکھ رہے تھے اور مجھے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ واپسی پر گاڑی میں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سائرہ کو کمرے میں دھکا دیا اور کہا کہ آج کے بعد کسی فنکشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے آج میری ناک کٹوا دی ہے۔ سائرہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان کنگ تھی۔ وہ برس ارسلان کو سینے سے لگا کر بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ گئی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا، میں نے سوچا تھا کہ سکون سے سوؤں گا، مگر صبح سویرے ہی بھابھی میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ علی بھائی دیکھیں ذرا، سائرہ نے واشنگ مشین میں میرے مہنگے کپڑے ڈال دیے ہیں اور سب کا رنگ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ الگ دھو لے، مگر اس نے جان بوجھ کر سب مکس کر دیے ہیں۔ میں باہر نکلا تو دیکھا سائرہ صحن میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے رنگ برنگ کے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ اس کا اپنا سفید جوڑا بھی نیلا ہو چکا تھا۔ علی میں نے تو صرف پوچھا تھا کہ کیا میں یہ کپڑے ساتھ دھو لوں، تو بھابھی نے کہا تھا کہ ہاں ڈال دو، مجھے کیا پتا تھا کہ رنگ نکل آئے گا۔ سائرہ نے صفائی دینی چاہی مگر بھابھی نے فوراً بات کاٹی کہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے منع کیا تھا، یہ تو چاہتی ہے کہ میرا نقصان ہو۔ میں نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم کب سدھرو گی؟ کیا تمہیں سکون نہیں ملتا جب تک تم اس گھر میں کوئی فساد نہ کھڑا کر دو؟ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے گالوں پہ گرنے لگے تھے، مگر میرا دل اب اس کے آنسو سے تنگ آ چکا تھا۔ ابھی سائرہ دیوار سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی کہ امی ہال سے چلاتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی علی دیکھو ذرا اس نے کچن کا کیا حال کر دیا ہے، میں نے کل اسے کہا تھا کہ فریج صاف کر دینا مگر اس نے سارا گند وہیں چھوڑ دیا اور اب وہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ امی کے بعد سائرہ نے لرزتی آواز میں کہا کہ علی میں نے تو رات کو ہی صاف کر دیا تھا، پتہ نہیں اب وہاں کیا ہے۔ میں غصے میں بھرا ہوا کچن کی طرف بڑھا اور فریج کا پٹ کھولا تو نیچے والے خانے میں دودھ کا پتیلا الٹا پڑا تھا اور سارا دودھ بہہ کر سبزیوں کے ٹوکرے میں جا چکا تھا، جس سے واقعی ایک ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ تم جھوٹ بولتی ہو سائرہ، میں نے دھاڑ کر کہا، تم نے صاف کیا تھا تو یہ سب کیا ہے؟ سائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، وہ ہکلانے لگی کہ علی یہ تو میں نے سیدھا رکھا تھا، پتہ نہیں کس نے اسے چھیڑا ہے۔ بھابھی نے پیچھے سے سائرہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ بھائی اب ہم کیا فریج میں گھس کر پتیلے الٹے کریں گے، اس کی اپنی غفلت ہے اور اب الزام ہم پر دھر رہی ہے۔ میں نے سائرہ کو بازو سے پکڑ کر باورچی خانے سے باہر نکالا اور کہا کہ آج کا پورا دن تم اس گند کو صاف کرو گی اور جب تک یہ چمک نہ جائے تمہیں ایک نوالا بھی نہیں ملے گا۔ ارسلان بھوک سے رو رہا تھا اور سائرہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر میں نے اسے اٹھا کر سارہ کے کمرے میں بھیج دیا کہ اسے سنبھالو اور اس کی ماں کو کام کرنے دو۔ سارا دن سائرہ کچن میں رگڑ رگڑ کر فرش اور فریج صاف کرتی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سرف کی وجہ سے سفید پڑ چکی تھیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ میں کس کی بات مانوں۔ اگلے دن دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور دفتر میں اسی کی ٹھنڈک کے باوجود مجھے اندر ہی اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور سارا کا نام چمکنے لگا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اس کی دھاڑیں مار کر رونے کی آواز آئی۔ علی مجھے آج اس گھر سے نکال دو یا پھر اپنی اس بدتمیز بیوی کو لگام دو۔ میں حیرت سے کرسی پر سیدھا ہو گیا اور پوچھا کہ اب کیا ہوا ہے؟ تو اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ علی آج اس نے حد کر دی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ سائرہ دوپہر کے برتن دھو لو، تو اس نے پلٹ کر مجھے وہ تانا دیا جو میرا کلیجہ چیر گیا۔ کہنے لگی کہ تم ابھی تک اس گھر پر بوجھ بن کر بیٹھی ہو، تمہاری شادی نہیں ہوئی تو اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکالتی ہو؟ اور جب میں نے اسے ٹوکا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ علی میں تم سے بڑی ہوں، کیا میری یہی اہمیت ہے؟ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے کال کاٹی اور وہیں سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور دفتر سے باہر کی طرف بھاگا۔ میرے ذہن میں صرف سارہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ سائرہ نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے گرج کر پوچھا کہ کہاں ہے سائرہ؟ اسی وقت سائرہ کمرے سے باہر نکلی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھی۔ علی میری بات سنے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو کچن میں تھی، مگر میں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا بازو مروڑا اور اسے ہال کے بیچوں بیچ گھسیٹ لایا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے سارہ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے اسے تانا دیا کہ وہ اس گھر پر بوجھ ہے۔ سائرہ میرے پیروں میں گر گئی تھی اور میرے جوتے پکڑ کر رونے لگی کہ علی خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے تو انہیں جواب تک نہیں دیا۔ آپا خود میرے کمرے میں آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں نے ایک نظر سارہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور پھر سائرہ کی طرف جو زمین پر بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ سائرہ اب اپنی غلطی چھپانے کے لیے جھوٹا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ سائرہ چلی جاؤ یہاں سے، اب تم یہاں پر نہیں رہ سکتی، تمہاری وجہ سے روز روز میرے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر اسے گھسیٹا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ ارسلان کے لیے رونے لگی تھی مگر میں نے ارسلان کو امی کے حوالے کر دیا تھا اور پھر میں نے دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر دیا۔ کچھ دیر تو اس کی آوازیں مجھے اندر تک سنائی دیتی رہی تھیں مگر پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اب گھر میں سکون آئے گا۔ ارسلان بھی امی کے پاس رو رو کر خاموش ہو گیا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے آج انصاف کر دیا ہے۔ سائرہ کے جانے کے بعد پہلے 2 دن تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون کا احساس رہا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ امی اور سارہ ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں اور بھابھی ارسلان کو گود میں لیے اسے بہلا رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ اب واقعی زندگی پرسکون گزرے گی، مگر تیسرے دن کی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں حبس اور گھٹن کا راج تھا۔ سائرہ ہوتی تھی تو فجر کے وقت ہی کھڑکیاں کھول دیتی تھی اور کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہوتا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا کیونکہ 8 بج رہے تھے اور مجھے 9 بجے دفتر پہنچنا تھا۔ میں نے الماری کا پٹ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ ہینگر پر ایک بھی استری شدہ جوڑا موجود نہیں تھا۔ میں نے ہال میں جا کر اونچی آواز میں پکارا کہ امی میری کوئی بھی شرٹ پریس نہیں ہے، سارہ کہاں ہے؟ اسے کہیں جلدی سے ایک جوڑا استری کر دے۔ سارہ جو ابھی سو کر اٹھی تھی اور بکھرے بالوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، اس نے بیزاری سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ بھائی میرا اپنا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور اوپر سے یہ استری کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ آپ بھابھی سے کہیں وہ کچن میں ہیں۔ میں کچن کی طرف بھاگا تو وہاں بھابھی ناشتہ بنا رہی تھیں اور پورے باورچی خانے میں دھوئیں کا راج تھا۔ بھابھی میری شرٹ پریس کر دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے بے بسی سے کہا تو انہوں نے پراٹھا پلٹتے ہوئے تیکھے لہجے میں جواب دیا کہ علی بھائی میں اکیلی جان کیا کیا کروں، یہاں ناشتہ بناؤں، آپ خود ہی استری کر لیں۔ میں نے پہلی بار خود استری پکڑی تو میرا ہاتھ جل گیا اور قمیض کی کالر پر پیلا نشان پڑ گیا۔ میں وہی ادھوری پریس شدہ قمیض پہن کر جب ہال میں آیا تو ارسلان کے رونے کی آوازیں میرا سر چکرا رہی تھیں۔ وہ فرش پر بیٹھا پلک رہا تھا اور اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے۔ امی صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ امی ارسلان کب سے رو رہا ہے، اسے کوئی چپ کیوں نہیں کراتا؟ امی نے نظریں اٹھائے بغیر کہا کہ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں کہ اس شور کو برداشت کروں، اسے اپنی بھابھی کے پاس چھوڑ دو۔ مگر بھابھی نے وہیں سے آواز لگائی کہ میرا اپنا بچہ رو رہا ہے، میں اسے کہاں سنبھالوں؟ علی بھائی اسے باہر پارک لے جائیں، شاید چپ ہو جائے۔ میں بغیر ناشتہ کیے ارسلان کو گود میں اٹھا کر صحن میں ٹہلنے لگا تھا۔ جب وہ تھوڑا بہل گیا تو میں بھی آفس کے لیے نکل گیا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سارا سب کچھ کیسے سنبھال لیتی تھی، وقت پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا اور دن بہ دن میری زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ آج جب میں دفتر سے تھکا ہارا شام کو واپس آیا تو سوچا تھا کہ گرم چائے اور سکون ملے گا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی کچن سے برتنوں کی گرنے اور سارا کی بھابھی سے تکرار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جوتے اتارے تو پیروں میں مٹی محسوس ہوئی، صحن میں جھاڑو نہیں لگا تھا اور پودے مرجھا رہے تھے۔ میں نے ہال میں قدم رکھا تو میز پر دوپہر کے جھوٹے برتن ویسے ہی پڑے تھے اور ان پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ میں نے بلند آواز میں پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے جو یہ گند صاف کرے؟ سارا باہر نکلی اور کہنے لگی کہ بھائی آج ماسی نہیں آئی اور ہم سے یہ سب نہیں ہوتا، آپ باہر سے کسی ہوٹل سے کھانا منگوا لیں کیونکہ کچن میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں کچن میں گیا تو سینک برتنوں سے بھرا تھا اور وہاں سے کیسی بو آ رہی تھی کہ میرا جی متلا گیا۔ سائرہ تو رات کے برتن بھی اسی وقت دھو کر سوتی تھی چاہے جتنی بھی تھکی ہو۔ میں نے فریج کھولا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے مگر وہاں صرف خالی پیالیاں اور باسی سالن پڑا تھا۔ میں وہاں واپس اپنے کمرے میں آیا تو وہاں بستر کی چادر ویسے ہی سلوٹوں بھری تھی جیسی میں صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ ارسلان ایک کونے میں پڑا سو رہا تھا۔
اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے اسے پیار کرنا چاہا تو اس کے جسم سے وہی مخصوص بو آئی جو کئی دن سے نہ نہلانے جانے والے بچے سے آتی ہے۔ میں نے غصے میں امی کے کمرے کا رخ کیا کہ امی ارسلان کو کسی نے نہلایا کیوں نہیں، اس کے کپڑے کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ امی نے بیزاری سے کروٹ بدلی اور کہنے لگی کہ علی اب کیا اس بڑھاپے میں ملازمہ بن جاؤں؟ سائرہ کو تو تم نے نکال دیا، اب خود ہی بھگتو، ہم سے نہیں ہوتی یہ غلامی۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا اور خود ارسلان کو نہلانے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا اور وہ کانپنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سنبھالوں۔ میری آنکھوں میں سائرہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ آج مجھے شدت سے اس کی یاد آ رہی تھی۔ آج میرا اپنا گھر مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا اور وہ سب جو سائرہ کے خلاف میرے کان بھرتی تھی آج اپنی اپنی ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑ کر اپنے کمروں میں دبک کر بیٹھی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے ایک جیتی جاگتی عورت کو نہیں بلکہ اس گھر کی روح کو باہر نکالا تھا۔ آج سائرہ کو گئے ہوئے پورا 1 مہینہ بیت چکا تھا اور میرا عالیشان گھر کسی کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ صبح جب میں دفتر جانے کے لیے اٹھا تو کچن میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ برتنوں کے ڈھیر سے اٹھنے والی بو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ ارسلان پچھلے 3 دن سے سینے کی جکڑن اور بخار میں مبتلا تھا اور اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ وہ بس سسکیوں میں اپنی ماں کو پکارتا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ ارسلان کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے تھوڑا سا سیرپ دے دیں، تو انہوں نے تصویر پڑھتے ہوئے کندھے اچکا دیے کہ بیٹا میں تو خود جوڑوں کے درد سے مری جا رہی ہوں، سارا سے کہو وہ اسے دیکھ لے۔ مگر وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے موبائل میں مگن تھی اور بھابھی اپنے ناخون تراش کر رہی تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس گھر میں خون کے رشتے تو موجود ہیں مگر ممتا اور احساس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میں نے ارسلان کو کمبل میں لپیٹا اور تہیا کر لیا کہ اب بہت ہو گیا، میں اسے مزید اس جہنم میں نہیں رکھ سکتا جہاں اسے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے گاڑی نکالی اور سیدھا سائرہ کے مائکے کی طرف رخ کیا۔ راستے بھر میرا دل ڈوب رہا تھا اور وہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ جب میں نے اسے نکالا تھا میں سوچ رہا تھا کہ وہ مجھ پر چلائے گی، مجھ سے لڑے گی اور شاید میرا گریبان پکڑ لے گی کہ میں نے اسے بلا وجہ کیوں نکالا۔ جب میں اس کی گلی کے موڑ پر پہنچا تو دور سے ہی اس کا گھر نظر آنے لگا۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر دھول اڑ رہی تھی۔ میں نے لرزتے قدموں سے گاڑی روکی اور ارسلان کو گود میں لیے چوکھٹ پر جا کھڑا ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ صحن میں ایک پرانی چارپائی بچھی تھی جس پر سائرہ نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو چکا تھا اور آنکھیں گڑھوں میں دھنس گئی تھیں۔ اس کی ماں قریب بیٹھی اسے زبردستی پانی کا گھونٹ پلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سائرہ نے بے جان نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیا۔ سائرہ کی ماں نے جب مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں غصے کی بجائے ایک عجیب سی بے بسی اور دکھ کی لہر دوڑی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارسلان کو مجھ سے چھین لیا اور سینے سے لگا کر رونے لگی کہ ظالم انسان دیکھ لو، اسے جس دن تم اسے سڑک پر پھینک کر گئے تھے اسی دن سے یہ اس چارپائی سے نہیں اٹھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے مگر یہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس ساکت پڑی رہتی ہے۔ میں بیوہ عورت اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گی اور اس کے علاج کے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ میں سائرہ کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سائرہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنوں کے بہکاوے میں آ گیا ہوں۔ سائرہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ شکایت تھی نہ غصہ، بس ایک گہرا سا ناٹا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس اس کی آنکھوں کے گوشوں سے 2 آنسو نکل کر اس کے کن پٹیوں میں جذب ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ سائرہ میں تمہارے بغیر اور تمہاری خدمت کے بغیر برباد ہو گیا ہوں۔ ارسلان بیمار ہے، گھر بکھر گیا ہے، خدا کے لیے واپس چلو۔ سائرہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ اسے شاید اپنی بوڑھی ماں کی بے بسی پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بہت مشکل سے سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں ارسلان اور اپنی ماں کے لیے چلوں گی علی، مگر اب وہ سائرہ کبھی واپس نہیں آئے گی جسے آپ نے ٹھوکر ماری تھی۔ میں اسے سہارا دے کر گاڑی تک لایا اور اسے واپس اپنے گھر لے آیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو ہال میں امی، سارہ اور بھابھی حسب معمول صوفوں پر براجمان تھیں۔ سائرہ کو میرے ساتھ دیکھ کر ان سب کے چہرے فک ہو گئے تھے۔ سائرہ نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور گرج کر کہا کہ آج کے بعد اس گھر میں کوئی سائرہ پر زبان نہیں چلائے گا اور نہ ہی اسے کوئی کام کہے گا۔ یہ اس گھر کی بہو ہے، کوئی ملازمہ نہیں۔ اگر کسی نے اسے ستانے کی کوشش کی تو میں اسے ساتھ لے کر الگ گھر میں چلا جاؤں گا۔ مجھے سب حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ کون جھوٹا تھا اور کون سچا۔ میری آواز کی گونج میں وہ سب خاموش ہو گئیں اور سائرہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کی دنیا ویران پڑی تھی۔ میں نے آج اپنا گھر تو بچا لیا تھا مگر سائرہ کے دل میں جو دراڑ پڑی تھی اسے بھرنے میں شاید پوری زندگی لگ جانی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سائرہ کو وہ دکھ دیے تھے جو شاید وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے گھر والوں کو اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرنے دوں گا اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اب سب لوگ اپنے اپنے کام خود کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ سائرہ بھی خوش رہنے لگی تھی مگر وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ ایک بار جب انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو وہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہو پاتا۔